اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پر بیٹھے تھے، ان کا تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور وہی بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے، ان کی پریشانی سنتے، اور جب رات ہوتی تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ ہرا واقعہ کی طرف نکلے، اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چڑھائے ہوئے تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، یہ ہانڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ عورت بولی، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہانڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے سے آگ دے دیتی ہوں، پھر بچے انتظار کر کر سو جاتے ہیں، کمگت سانس بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے۔ کیونکہ اس عورت کو نہیں پتا کہ جس کے ساتھ میں شکوہ کر رہی ہوں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مگر پھر بھی وہ اپنا ایک شکوہ کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا اور فرمایا، اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ عورت بولی، کیوں نہیں ہوگا، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہم سے غافل اور بے خبر کیسے ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر اور اسلم فوراً پلٹے، بیت المال اناج کا گودام میں آئے، آٹے کی ایک بوری لی، گھی لیا، کھجور، دہام اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی، اور اپنے غلام اسلام سے فرمایا، یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے، یہ کام تو میرا ہے میرے آقا، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا، اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ یہ سن کر اسلم نے بوری ان کے پیٹھ پر ڈال دی، اور وہ عورت کے گھر جاتے ہیں اور دستخط دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے تو ان کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور کہا، جلدی جلدی آٹا گوندو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور چولہے پہ سبزی پکانے رکھ دی جاتی ہے، اور جب جب آگ بجھنے لگتی ہے تو حضرت عمر جھکے جھکے چولہے کے اندر پھونکے مارتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بچوں کو ہنساتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو عورت بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، خلافت کے اصلی حقدار تو آپ ہو، عمر نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، آپ عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا، تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے ان کی؟ کہا، میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت بولی، نہ نہ، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر،
قیامت کے دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ سب کچھ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلک بلک کر رونے لگے اور کہا، وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کنزُ العمال بیان۔ تو دیکھا ناظرین کس طرح بندوں کو اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، اس قیامت کے دن کا خوف ہے جو وہ آ کر ہی رہے گی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے جو کوئی حکومت پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ غریب طبقے کو بالکل بھول جاتا ہے، صرف اپنے جو امیر ہوتے ہیں ان کو ہی یاد رکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو ایک حکومت، ایک بادشاہ اگر بنا دیا ہے کسی دیش کا، کنٹری کا، تو اپنے غریب سے لے کر امیر، امیر سے لے کر غریب تک ہر کسی کا خیال رکھے۔ تو ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کریں۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔